بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما وارزقنا فهما۔ پچھلے آیات میں اور پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں برسائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پر بتلا دی تھی کہ یہ صورت مدنی ہے اور مدینہ میں یہود اکثر آباد تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف رخ کو پھیرا اور بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے برسائی اس کا ذکر فرمایا۔ مقصود اور منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو دعوت اور یہود کو ایمان کی دعوت اور اسی طرح یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ عرب میں مشہور تھا کہ یہود اہل کتاب ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ کسی نبی اور رسول کے پیروکار ہیں اور کسی نبی کے متبع ہیں، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی لیے تمام مکہ والوں کی نگاہ اور اسی طرح شام میں جو نصارہ آباد تھے ان کی نگاہ بھی یہود کی جانب تھی، کیونکہ یہود کی کتابوں میں اور اسی طرح تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے عادات اور اسی طرح تمام خوبیوں کا ذکر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات میں اتار دیا تھا۔ اسی لیے تمام کی نظریں اہل کتاب یہود جو مدینہ میں آباد تھے ان کی طرف تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان پر جو نعمتیں ہوئی ہیں اور جو احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہیں وہ یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایتیں بیان فرمائی ہیں اور ہدایتیں کی ہیں، اور آگے آنے والی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی تلقین کر رہا ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہے اس کا ذکر کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو احسانات ہوئے ہیں تو ان کو یاد دلا کر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، نماز بے شک دشوار ہے لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اے بنی اسرائیل میں نے جو تم پر انعام کیا تھا اور تم کو تمام عالم پر بڑائی عطا کی تھی اسے یاد کرو۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
نہ کسی کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کو کوئی مدد کو پہنچے گا۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی 3 آیات میں عقائد کا بیان کیا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب اعمال کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اعمال کے ذکر میں سب سے اہم عمل جو ہے ایمان کے بعد وہ ہے نماز، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ یہ موجود تھی۔ پچھلے شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ ان کو بتلایا، لیکن وہ طریقہ ہماری نمازوں سے تھوڑا مختلف تھا، لیکن نماز ان میں بھی موجود تھی اور وہ لوگ بھی نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں مقصود اور منشا یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ادا کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اس طرح نماز ادا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ صحابہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اہم ذکر یہاں نماز کا کیا ہے۔ اور ایک بات ہم غور کریں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو۔ صلاۃ کے اصل لفظی معنی جو ڈکشنری میں آتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں دعا کے۔ اگر ہم ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو صلاح کے معنی کیا آتے ہیں؟ دعا کے آتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ڈیفینیشن میں وہ ایک خاص عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں اور جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن میں عموماً اقامت کا لفظ نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس اقامت کی کچھ تھوڑی تشریح ملاحظہ فرما لیجئے۔ اقامت کے معنی سیدھے ٹھہرنے کے آتے ہیں اور ثابت رہنے کے آتے ہیں، جیسے کوئی ایک پلر ہو جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور جو بالکل ثابت اور ہمیشہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اقامت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقامت۔ یا اسی طرح کوئی دیوار ہے وہ بالکل سیدھی ٹھہری ہوئی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اقامت، اور وہ بالکل ثابت بھی ہے، ایسے نہیں کہ تھوڑا ٹھہر کر پھر گر جائے، نہیں، بلکہ ٹھہری ہوئی بھی ہے اور اس میں کیا ہے؟ دوام بھی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقامت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح درخت جو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اس میں پائیداری بھی ہوتی ہے اور اس میں دوام بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے اقامت۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں، قرآن و سنت کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے اقامت صلاح کے معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، پورے آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ادا کیا جائے، فرائض اور سنن اور اسی طرح واجبات کا اہتمام کر کر نماز کو ادا کیا جائے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اقامت صلاح اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے اپنے وقت پر ادا کی جائے، دوسرا یہ کہ اس کے آداب اور اس کے شرائط کے ساتھ، یعنی فرائض کے ساتھ اور اسی طرح واجبات کے ساتھ اور اسی طرح سنن کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے، تو اس نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن و سنت میں اور قرآن و حدیث میں جتنے بھی فضائل وارد ہوئے ہیں نماز کے متعلق، کہ قرآن مجید میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا اسی طرح احادیث میں بے شمار فضیلتیں نماز کے پڑھنے پر آئی ہیں، وہ اقامت صلاح پر ہے، نہ کہ صرف نماز کے ادا کرنے پر، صرف نماز کے ادا کرنے پر نہیں، بلکہ اقامت صلاح، بلکہ اس کے شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ اور اسی طرح واجبات اور سنتوں کے اور اسی طرح تمام مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرنے پر یہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ دوسرا لفظ الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، پچھلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ تھی، لیکن یہاں شریعت محمدیہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے۔ لغت میں ڈکشنری میں 2 معنی آتے ہیں زکوٰۃ کے، ایک پاک کرنے کے، دوسرا
بڑھنے کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ڈیفینیشن میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے، کسی مال میں سے، یعنی شریعت کا حکم ہے کہ 1 سال کسی مال کے اوپر گزر جائے تو اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، تو جو مال کو نکالا جا رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور جو مال جو 2.5% نکالی گئی ہے اس کو کس مطابق، کس انداز میں، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اس کے مطابق خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جیسے کہ آیت سے ثابت ہے کہ جو اہل کتاب مدینہ میں آباد تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس عہد میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو عہد لیا تھا اس عہد میں بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے اور احسان کو یاد دلا رہا ہے، لیکن اس کی شکل تھوڑی مختلف ہے، کیونکہ پچھلی نمازوں میں، جو پچھلی شریعتوں میں نمازیں رائج تھی، ان کا کچھ انداز اور ان کی کچھ کیفیت الگ تھی، برخلاف امت محمدیہ کی کہ ان کو ادا کرنے اور ان کی کیفیت اور ان کی ہیئت کچھ الگ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، میں نے ترجمے میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے لے گئے ہیں، انہوں نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا ہے اور اس معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ رکوع کے اصل معنی آتے ہیں جھکنے کے، حالانکہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ بھی ترجمہ بہترین ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اور اسی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع کے اصل معنی آتے ہیں عاجزی کرنا، اور اسی طرح ایک معنی آتے ہیں جھکنا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسی لیے ترجیح دیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، تو اس کے لفظی معنی اس میں پائے جائیں گے۔ تو یہ تو رہا ایک ترجمے کے تعلق سے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے رکوع کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ رکوع کا لفظ کیوں استعمال؟ وَارْكَعُوا یعنی نماز میں جھکو، یعنی ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ جھکو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا رکوع کا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ رکوع کے لغوی معنی تو جھکنے کے آتے ہیں، لیکن آیت کا مطلب وہی ہوگا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو پھر سوال پیدا یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں رکوع کا لفظ کیوں استعمال فرمایا گیا؟ حالانکہ سجدے کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رکوع بول کر اللہ تعالیٰ نے کل نماز کو مراد لیا ہے، رکوع بول کر اللہ تعالیٰ نے پوری نماز کو مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر کو مراد لیا گیا ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَارْكَعُوا کا لفظ استعمال فرما کر پوری نماز کو مراد لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ رکوع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ سجدے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، یہ سوال باقی رہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا۔ رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اور اسی لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ کی نماز ہی مراد ہے۔ تو پچھلی نماز میں تو
سجدہ اور دیگر قومہ وغیرہ تمام چیزیں تھیں، لیکن پچھلی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی ایک خصوصیت کو اور ان کی نماز کی خصوصیت کو ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ پچھلی نمازوں کی طرح نماز ادا نہیں کرنا، بلکہ امت محمدیہ جس انداز میں نماز ادا کر رہی ہے اس انداز میں تم نماز کو ادا کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ راکعین یعنی نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ حکم کس درجے کا ہے؟ اس میں علماء کرام کا اور فقہائے امت کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت صحابہ، تابعین اور اسی طرح فقہائے امت کی جماعت اس کو واجب قرار دیتی ہے، اور اس کے چھوڑنے والے کو سخت گنہگار، اور بعض صحابہ کرام اس نماز کو جائز ہی قرار نہیں دیتے جو جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جائے، یعنی جو نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جائے اس نماز کو جائز ہی قرار نہیں دیتے۔ لیکن تمام ظاہری اعتبار سے کہ یہ آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی طرح سنن ابی داود کی ایک حدیث ہے لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد۔ اسی طرح حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک نابینا صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی نماز کو اپنے گھر میں ادا کرنے کی۔ وہ بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی تخریج کی ہے، اور امام ابو داود نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاة له الا من عذر، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں پڑھتا، یعنی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی مگر کوئی عذر شرعی کی وجہ سے۔ اگر کوئی اس کو عذر ہے تو اس عذر کی بنا پر وہ اگر گھر میں پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان تمام آیات سے اور احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر جو نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہی احادیث کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ دیگر صحابہ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اس کو اگر وہ بلا عذر جماعت میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام احادیث اور تمام آیت سے یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ جماعت واجب ہے۔ لیکن ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول اور وہ حکم اور اسی طرح وہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ کے حشر کے دن اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ 5 نمازوں کو کیا ہے اپنے وقت پر اور پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور اس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ سنن ہدا میں سے ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز جماعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا میں سے ہے، اور یہ اس طرح سنت مؤکدہ اور اس طرح مؤکد ہے جیسا کہ فجر کی سنت مؤکدہ ہے، اور جس کی تاکید احادیث میں آئی ہے اسی طرح جماعت کی نماز بھی کیا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ رہا ایک حکم۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اہل کتاب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کو پڑھتے، لیکن پھر بھی ان میں جو احکام واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں ان بیانات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے شان نزول میں منقول ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کے رشتہ دار اور اقارب اور دوست احباب ایمان لا چکے تھے، تو وہ لوگ ان سے جا کر کہتے کہ تم اسلام پر باقی رہو اور اسلام پر تم ہمیشہ ہمیشہ عمل کرتے رہو، اور اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام سچا دین ہے، لیکن وہ لوگ اس کے خلاف عمل کرتے، یعنی دوسرے لوگوں کو اور اپنے عزیز اور اقارب کو تو یہ حکم دیتے کہ تم اسلام پر جمے رہو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو کیا ہے بھول جاتے ہو۔ یہ تو سخت کیا ہے، سخت غلط چیز ہے، اور یہ بالکل سخت چیز ہے اور بالکل غلط چیز ہے کہ لوگوں کو تو حکم دیا جائے بھلائی کا اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے کہ میں لوگوں کو تو نیکی اور بھلائی کا حکم دوں اور اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں میں ملوث کروں۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں جو چیز آڑ آ رہی تھی وہ تھی حب مال اور حب جاہ۔ اور آج کل ہم اگر دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں تو فساد کا ایک اہم ذریعہ یہی ہے کہ یا تو مال سے محبت ہوگی یا تو کرسی سے محبت ہوگی، یا تو مال سے محبت ہوگی یا تو کرسی سے یا حب جاہ جس کو کہا جاتا ہے اس سے محبت ہوگی۔ اور اسی محبت کی وجہ سے اہل کتاب کیا کرتے تھے، یہود دوسروں کو تو کیا ہے بھلائی کا حکم دیتے تھے، خود کیا کرتے تھے بھلائی پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین علاج بتلایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین علاج حب مال اور حب جاہ کا یہ بتلایا کہ جب تمہیں مال کی محبت ستانے لگے تو تم اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے صبر کے ذریعے مدد چاہو، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے مال کیا ہے لذتوں کو پورا کرنے کا اور خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی کے پاس اگر مال نہیں تو وہ کیا ہے اس کی خواہشیں تھوڑی کم ہونے لگتی ہیں اور اس کی خواہشیں تھوڑی سرد پڑنے لگتی ہیں، لیکن جس کے پاس مال ہو تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین دوا یہ بتلائی ہے کہ صبر کیا جائے اور مال کو کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مال کے ذریعے کیا ہے تھوڑا صبر کیا جائے، مال کو کیا ہے تھوڑا روک دیا جائے، بالکل جیسے جی چاہے جیسی خواہش ہو ویسا خرچ نہ کرے، بلکہ صبر کے ذریعے کیا ہے تھوڑا روکو مال کو۔ اور صرف روکنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے صبر کے ذریعے مدد بھی چاہنا ہے، صرف صبر کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہنا ہے۔ یہ تو رہا مال کا ذریعہ، مال سے بچنے کا اور حب مال سے بچنے کا ذریعہ۔ دوسری چیز ہے والصلاح، حب جاہ سے کس طرح ہم بچیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ تم حب جاہ سے اور کرسی سے اس طرح بچ سکتے ہو کہ تم نمازوں کو ادا کرو، کیونکہ تمام نماز میں ایک عاجزی اور انکساری اور اسی طرح تمام نماز میں اپنے آپ کو کیا ہے نیچا دکھانا ہے اور اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ تو جب ہم نماز کو ادا کریں گے اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے تو اس میں کیا ہے ہمارا نفس کچلے گا، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھیں گے تو اسی طرح ہمارے دل میں کیا ہے کرسی کی محبت اور جاہ کی محبت وہ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دونوں چیزیں کیا ہے خاشعین، یہ دونوں چیزیں کیا ہے بہت بھاری ہے،
بہت بھاری ہیں، لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے اور جن کے دلوں میں خضوع ہے، اور اسی طرح جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کو یہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے کل کے دن اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، نماز اور صبر کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بالکل معمولی چیز ہے ان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا علی الخاشعین، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع اور دوسرا خضوع۔ تو خشوع اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے ہو، خشوع اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے ہو، جیسے کہ آواز کا اور نگاہوں کا، اور اسی طرح نگاہوں کو جھکا دینا، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو جھکانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، خشوع کہا جاتا ہے۔ اور باطنی اعتبار سے قلب کو تواضع کے ساتھ اور اسی طرح قلب کو خوف خدا کے ذریعے کیا ہے، نیچا کیا جائے اور ذلیل کیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، خضوع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں بھاری ہے، کس پر بھاری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہ جو امید نہیں رکھتے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ سے ملنے کی امید بھی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کو جو نہیں کہتے، نہیں مانتے، ان لوگوں پر کیا ہے، یہ نماز اور اسی طرح صبر کرنا، اور اسی طرح صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، اور حب مال کی محبت کو اور کرسی کی محبت کو ختم کرنا کیا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتے ہیں کہ کل کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، ہمیں لوٹنا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، نماز کو ادا کرنا، اور اسی طرح نماز کو ادا کرنا، اور اسی طرح مال کی محبت کو اور اپنی جاہ کی اور کرسی کی محبت کو کیا ہے، ختم کرنا، یہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیلی بحث فرمائی ہے اس سلسلے میں احیاء العلوم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں خاشعین کا لفظ استعمال فرمایا کہ خشوع کے ساتھ کیا ہے، نماز کو ادا کیا جائے۔ تو انہوں نے کافی بحث کی ہے کہ نماز میں تو شرط ہونا چاہیے خشوع، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہونے کا یقین رکھنا چاہیے نماز میں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر اور ناظر ہیں، اور نماز کو عاجزی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ شرط ہونا چاہیے۔ لیکن فقہائے کرام نے اس کو شرط نہیں قرار دیا ہے، کیونکہ فقہائے کرام ظاہری اعتبار سے مسائل بیان کرتے ہیں، دل کے اعتبار سے کیا ہے، مسائل بیان نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام آیتوں کا اور تمام احادیث کا خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کی اس غیر معمولی اہمیت کے باوجود ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی تمام یعنی بالکل نماز کو چھوڑنے والے کے درجے میں نہیں آئے گا، کیونکہ بہرحال اس نے ایک نماز کا فرض کیا ہے، ادا کر دیا، اور نماز کے فرض میں جو بالکل اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا کہ خشوع سے نماز ادا کرے، جو بالکل جب انسان نیت کو باندھتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے تو جب وہ استحضار رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیا ہے، حاضر ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہوں، ایک حیثیت سے تو ہمیں یعنی خشوع کے ذریعے اگر نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے درجے میں نہیں آئیں گے۔ مگر دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں غافل نہ پا کر، یعنی ہمیں غفلت نہ پا کر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس سے زیادہ ہمیں کیا ہے، سزا دے، کیونکہ ایک غلام جو اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہے اور خدمت میں حاضر رہ کر بے توجہی کرتا ہے، اس کو سخت سزا ملتی ہے، برخلاف
اس غلام کے کہ جو غلام آیا ہی نہیں، اس غلام کو کم سزا ملتی ہے، برخلاف اس غلام کے جو غلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو اور آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا ہے، بے توجہ ہی کرے۔ تو یہ تو رہا معاملہ بیم اور رجا کا، یعنی امید اور رجا کا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں عذاب کی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کی بھی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ہمیں عذاب کا بھی خوف ہے۔ اسی درمیان ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ان تمام بحثوں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، جو صحابہ جس طرح نماز ادا کرتے تھے اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نماز میں خشوع اور خضوع کو اے اللہ پیدا کرنے والا، اے اللہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ اے اللہ جماعت کی نماز کو، اے اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے، اے اللہ مجھے سب سے پہلے جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ لوگوں تک حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عاشورے کا دن ہے اور بہت اہم دن ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، یعنی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو کیا ہے، اس روزے کی بدولت کیا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ اس میں بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑی شہادت وقوع پذیر ہوئی، اور بہت بڑی شہادت پیش آئی، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جس کے متعلق میں تفصیل تو بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اپنے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ صرف ہم اس واقعہ کربلا سے صرف ایک ہی سبق حاصل کریں، اور ہم یہ عہد کریں کہ آج سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ میں عہد کرتا ہوں، اور نماز کو کیا ہے، باجماعت ادا کریں گے۔ تو اسی لیے آج عاشورے کا دن ہے، اور اسی طرح ہم اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنے تمام نیک اعمال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کریں۔ میں یہ جو آج کی جو تفسیر ریکارڈ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی مجھے ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائے، پھر تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام کو اس کا ثواب پہنچائے، بالخصوص حضرت امام حسن اور امام حسین نواسۂ رسول کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اور اے اللہ اس دن میں جو بھی اے اللہ نیک کام کروں، چاہے وہ روزہ رکھوں یا چاہے نماز پڑھوں، چاہے وہ قرآن پڑھوں، جو بھی نیک عمل کروں، اے اللہ اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائے۔ اے اللہ شہادت حسین سے ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، اور نمازوں کو اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے، اور باطل سے اے اللہ باطل کے سامنے سر جھکانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔